کے پیچھے ہے، یعنی کہ دل کا ہے. اگر آپ کا دل پاک اور صاف ہے تو اس کے اثرات آپ کے جسم پہ آنا شروع ہو جائیں گے، اور یہی شرم و حیا ہے. اور شرم و حیا کا دوسرے معنوں میں دیکھا جائے تو یہ دو چیزیں، ایک جبلت میں پائی جاتی ہے اور ایک کو اپنے اوپر طاری کرنی پڑتی ہے. جس طرح مجھ سے گزشتہ عالم دین بتا رہے تھے کہ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے تو پنڈلی سے اوپر ہے شلوار مبارک، ٹھیک ہے. خلفائے راشدین دونوں آتے ہیں، شیخین کریمین، تو وہاں پہ ہی ہے. حضرت عثمان آتے ہیں تو نیچے ہو جاتی ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ حضرت عثمان کی جبلت میں حیا کا پہلو بہت زیادہ غالب آ گیا، لیکن شرم میں ہر حال میں اپنے اوپر طاری کرنی ہے. یہ شریعت کے جو تقاضے اس کے مطابق چلنا ہے. اب کچھ لوگوں کے اندر جو ہے ان کی جبلت کے اندر، ان کے اندر یعنی فزیک میں پائی جاتی ہے کہ وہ زیادہ باشرم ہوتے ہیں، با حیا ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص نفس کے ہاتھوں مجبور ہے تو اس کے لیے اسلام کی حدود و قیود ہیں. وہ اسلام کی حدود و قیود کو فالو کرتے ہوئے وہاں تک جائے گا. اپنے نفس پہ پورا نہیں سوار ہوگا بلکہ روح کی مانے گا اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، اور کل وہ باطن کی تطہیر کا عمل کرے گا. یہ مرد ہے یا عورت ہے. بدقسمتی یہ ہوگی کہ ہم نے شرم و حیا کو عورت کے ساتھ ہی نتھی کر دیا مشرق میں، بلکہ ایسا نہیں ہے. جس طرح عورت پہ شرم و حیا کے تقاضے لاگو آتے ہیں، بالکل اسی طرح مرد پہ لاگو آتے ہیں. مرد پہ زیادہ شرم آتا ہے، اپنی آنکھ کا شرم، جی، نگاہ کا، اپنے الفاظ کا شرم. اچھا، الفاظ کا شرم بیسیکلی یہ ہے کہ سچ بات بھی نہ کہی جائے، یا سچ بات کو انداز بیان کو بدلنا ہوگا؟ دیکھیں جی، سچ بات کہنے کے بھی مختلف انداز ہوتے ہیں. جو حکمت عملی کے ساتھ اگر سچ کہا جائے تو وہ سچ ہوتا ہے، اور اگر بدتمیزی کے انداز میں سچ کہا جائے، آپ شراب کی بوتل میں اگر شہد بیچو گے تو وہ شہد مشکوک ہو جائے گا. تو ایسے انداز کے ساتھ سچ بولیں کہ اگلے کی بات تک اثر کر جائے اور اگلے کے دل تک یہ بات پہنچ جائے، تو وہ والا جو ہوتا ہے وہ شرم و حیا ہوتا ہے. ورنہ دوسری چیز تو وہ بدتمیزی کے لہجے میں آ جاتی ہے یا بے شرمی کے حوالے سے آ جاتی ہے. آج کل ہمارے میڈیا کے اندر، الیکٹرانک میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر بہت سارے منہ پھٹ لوگ ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑے فخر سے کہ ہم سچ بول رہے ہیں. وہ سچ نہیں بول رہے، وہ تضحیق کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، تضحیق کا جو مجھے بتائیے کہ ایلیمنٹ آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ جیسے کہ میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو میں اس کو جھوٹا ہی کہوں گا. تو اب میں کیا ایسی زبان استعمال کروں کہ اس کو میں، یا پھر کیا ایسے الفاظ استعمال کروں کہ میں اسے جھوٹا بھی کہہ دوں اور اس کی تصدیق بھی نہ ہو؟ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی بات میں وزن اس انداز کے ساتھ پیدا کریں کہ پہلے اپنے حوالے سے حقائق کچھ بیان کریں، یا اس کے حوالے سے اس کے اندر بھی تو کچھ خوبیاں ہیں. ہاں، پھر یا بندہ یہ بھی ڈاکٹر صاحب کہہ سکتا ہے کہ تمہاری یہ بات جھوٹی ہے. جی جی، ہم اس کو یہ نہ کہیں کہ تو جھوٹا ہے، مطلب ہم بولیں کہ یہ تیری جو بات، جی، یا اس کو کہیں کہ آپ کے کہنے کا یہ انداز اس طرح ہے، آپ کے اندر یہ تو خوبیاں ہیں، تھوڑی سی اگر اس کو اصلاح کر دیں تو یہ معاملہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. اچھا، وہ ڈائریکٹ